کسی پارٹی کو چاہتے ہیں کہ وہ نہ آئے تو ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہر سیٹ پر اس پارٹی کو ووٹ دیا جائے جو اس پارٹی کو روکنے کی پوزیشن میں ہے، اور ووٹ بکھرنے سے بچایا جائے، ووٹ تقسیم ہونے سے بچایا جائے۔ دیکھیے اس وقت کی زمینی حقیقت یہ ہے کہ بی جے پی کی مقبولیت کافی کم ہوئی ہے۔ یہ بات سب تجزیہ نگار جو پولیٹیکل انالائسس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مان رہے ہیں، اور بی جے پی اگر کامیاب ہوگی تو اپنے ووٹوں میں اضافے کی وجہ سے نہیں ہوگی، اپنے مخالف ووٹوں کے بکھراؤ کی وجہ سے ہوگی۔ اس لیے اس وقت ان کی اصل اسٹریٹجی ایسی نظر آتی ہے کہ جو ان کا مخالف ووٹ ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائے۔ تو ٹیکٹیکل ووٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائڈ نہ ہونے پائے، یہی مطلب ہے اس کا۔ ہماری اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ڈیوائڈ نہ ہونے پائے۔ تو ٹیکٹیکل ووٹنگ کریں گے، الگ الگ پارٹیوں کے نمائندے جیتے ہیں، ان کو ووٹ جائیں گے، تو ادھر تو بکھراؤ ہو جائے گا، پھر ادھر ایک جٹ رہیں گے تو سرکار بنانے میں ان کو مدد ملے گی اس سے۔ وہ یکجٹ رہیں گے، یہ بالکل غلط بات ہے، اس لیے کہ اس وقت جن لوگوں نے ان کو ووٹ کیا تھا پچھلے الیکشنوں میں، ان میں سے بڑی تعداد ان سے بہت ناراض ہے۔ کسان 90% کسانوں نے ان کو ووٹ دیا تھا۔ مزدوروں نے، جو مزدوروں کا قانون پاس ہوا ہے، افسوس یہ ہے کہ کسانوں والے جو قانون ہوا اس کو چرچا ہو گیا آندولن کی وجہ سے، لیکن مزدوروں کے بارے میں جو قانون پاس ہوا ہے اس پر کوئی بحث ہی ملک میں نہیں چلی۔ مزدوروں کے والا قانون بھی اتنا ہی ظالمانہ ہے جتنا کہ کسانوں والا۔ تو مزدور طبقے تک جو بات پہنچ رہی ہے تو بالکل صاف ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت اپسیٹ ہیں۔ اسی طرح دوسری اقلیتیں بھی جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، کچھ لوگوں نے، وہ بھی بہت ناراض ہیں۔ بے روزگاری اتنی عام ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو جاب چلے گئے ہیں وہ یقیناً ذمہ دار سمجھ رہے ہیں اس حکومت کو۔ تو اس لیے یہ بات میں ان کی تجزیہ نگاروں کی درست مانتا ہوں کہ بی جے پی کے مقبولیت میں کمی آئی ہے، تو یہ اس کا مطلب ان پارٹیوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیڈیل شکل تو یہ تھی کہ وہ پارٹیاں ایک الائنس بناتی۔ جب یہ بات سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسانوں کو پریشانی ہے، مزدوروں کو پریشانی ہے، بے روزگاروں کو، یعنی سرکار سے کوئی خوش نہیں ہے، اور جب کوئی خوش نہیں ہے تو ہر کوئی چاہے گا یہ سرکار نہ آئے، پھر مسلمان کیوں اتنے بے چین ہیں بی جے پی نہ آئے؟ ہر طرف صرف مسلمانوں کے درمیان بے چینی دکھ رہی بی جے پی کی وجہ سے، دوسرے لوگوں میں وہ بے چینی نہیں دکھ رہی ہے۔ مسلمانوں کا مسئلہ کچھ مختلف بھی ہے دوسروں سے۔ مسلمانوں کی اپنی آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کی اپنی مذہبی شناخت اور تشخص کا مسئلہ ہے، وہ زبردست خطرے میں ہے۔ اس لیے مسلمان فطری طور پر ان کو زیادہ فکر ہے، اور یہ تو تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کو ملک کے مستقبل کی فکر سب سے زیادہ رہی ہے، آزادی سے پہلے بھی، آزادی کے بعد بھی۔ تو یہ تو ایک بہت ہی پلس پوائنٹ ہے مسلمانوں کا، اس کی کوئی شکایت نہیں کی جانی چاہیے۔ نہیں، مسلمان کنفیوژن ہے کہ جائیں تو کدھر جائیں۔ سماجوادی نے پچھلی مرتبہ وعدہ کیا تھا ریزرویشن دینے کا، روزگار دینے کا، یہ سارے وعدے کچھ پورے نہیں کیے۔ ان کے دور میں مظفر نگر ہوا، انہوں نے سزا نہیں دی، اور ابھی کئی سارے معاملے ہوا۔ ابھی خود جب ایز اے پوزیشن بھی جو پارٹیاں رول ادا کر رہی ہے، مسلمانوں کے علاوہ پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ان پارٹیوں کے جو ٹاپ لیڈرز سے وہ جاتے ہیں، مسلمانوں پر کئی ہوتا ہے تو اپنے مائنورٹی مورچہ کے ذمہ دار کو بھیجتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی اشارہ کیا کہ آئیڈیل شکل تو کچھ اور ہے اور خواہشات ہماری کچھ اور ہیں، لیکن جو زمینی حقائق ہے میں ادھر لے جانا لفظ استعمال کیا۔ دیکھیے، یہ مختلف پارٹیوں کو ووٹ دینا ہمارے مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے، یہ تو ہم برابر تجربہ کرتے چلے آ رہے ہیں آزادی کے بعد، لیکن کاش کہ ہم نے بہت پہلے ایک اب تمام مظلوموں اور کمزوروں کو ساتھ لے کر ایک الگ سیاسی طاقت بنائی ہوتی جو بہت ضروری تھا اور آج بھی ہے۔ لیکن اب جب کہ اس کے لیے بہت زمینی کام کرنے کی ضرورت ہے، مدتوں گراؤنڈ ورک کرنے کی ضرورت ہے، اگر اچانک ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم ان پارٹیوں میں سے کسی کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم فلاں پارٹی کو ووٹ دیں گے، تو بے شک ہماری جذبات کی تسکین ووٹ دے کر ہو جائے گی، لیکن نتیجہ
الٹا نکلے گا.